اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے، آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبت تھی، اور غالباً 6 سال کی عمر میں نبوت کی گود میں آ کر حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود کی وجہ سے آپ کی معیت اور صحبت کی بنیاد پر حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے فہم کے لیے بہت خوبصورت اور اچھے اور بہتر احسن طریقے سے کھول دیا تھا۔ بڑے بڑے مسائل اور مشکل مسائل حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے حل فرما دیا کرتے تھے۔ جس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت جب فرما چکے تو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک نبوت والے بستر پہ سلایا، لوگوں کی امانتیں دے کر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی تھے، ان کو ساتھ لے گئے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میرے بستر پر سو جانا ہے، اور یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں۔ الغرض امانتوں والی ڈیوٹی سونپ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور ساتھ یہ فرما گئے کہ علی میں مقام قباء پر آپ کا انتظار کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امانتیں وصول کر لیں۔ وہ ہجرت کا واقعہ تو طویل ہے، لیکن جو وقت دیا گیا تھا اس وقت کے مطابق حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پہنچ سکے، پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، چونکہ راستہ بھی کٹھن اور مشکل تھا، خاردار اور مشکل ترین راستہ تھا، خاردار جھاڑیاں تھیں، نوکیلے پتھر تھے۔ تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قباء تک پہنچنے میں لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی، دیر سے پہنچے۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے کچھ دیر پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، فرمایا پروردگار عالم، پروردگار عالم، پروردگار عالم، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ آنکھیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں علی ابن طالب کو نہ دیکھ لیں۔